جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس، خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ آرمی چیف کا تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور۔ آرمی چیف نے کہا، پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں۔ وزیراعظم سے سعودی، اماراتی اور کویتی سفراء کی ملاقاتیں، خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم نے پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنے پر تینوں سفراء کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی ہے، بغیر کسی ثبوت پہلگام واقعے پر بے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیراعظم کا پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ پاکستان کی کامیابیوں کو خطے میں خطرے میں ڈالنے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ پاکستان بھارت کو ایک اور تگڑا جواب دینے کے لیے تیار۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ۔ خارجہ، آئی بی، وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا۔ آئندہ چند روز میں بھارت کو سفارتی ذرائع سے نوٹس دیے جانے کا امکان۔ نوٹس میں بھارت سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور۔ سنتاس معاہدے پر بھارت نے کام ہی غیر قانونی کیا ہے۔ معاہدے میں لکھا ہے، نیا معاہدہ ہونے تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ 8 مئی یا اس کے بعد بھارت کے خطوط کا جواب دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پالیسی وضع نہیں کر لیتے، جواب کی پوزیشن میں نہیں۔ بھارت کو جواب معاہدے کی شقوں کے مطابق دیا جائے گا۔ بھارت پہلگام واقعے پر اس انداز سے رد عمل دے، وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان، کہتے ہیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، امید ہے پاکستان تحقیقات میں تعاون کرے گا، دہشت گرد کو تلاش کر کے ان سے نمٹا جائے گا۔ بھارت پہلگام واقعے پر اس انداز سے رد عمل دے کہ وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو، پاکستان اور بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کا حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے کہا، مارکو روبیو نے بھارتی ہم منصب اور پاکستانی وزیراعظم سے بات کی ہے۔ دونوں ممالک کو ایسا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا کہا ہے جس سے جنوبی ایشیا میں طویل المدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ امریکہ دونوں ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ بھارت کے بعض رہنماؤں کی جانب سے اشتعال انگیزی تاحال برقرار ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کی پیشکش کر دی۔ 2-3 ملک مل کر تحقیقات کر لیں یا پھر اقوام متحدہ کا کمیشن بنا دیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت تحقیقات کی پیشکش اس لیے قبول نہیں کر رہا ہے، خوف ہے کہ کچھ اور نہ نکل آئے۔ بات چیت کی کشیدگی جتنی بھی ہو، مذاکرات کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ پاک بھارت تصادم کا امکان کم ہوا ہے، مگر بھارت میں اس وقت بہت بوکھلاہٹ ہے۔ مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا پیناما اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ نائب وزیراعظم نے کہا، بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں وزراء خارجہ کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قریبی رابطے پر اتفاق۔ پاک فضائیہ دشمن کو دھول چٹانے کے لیے ہر دم تیار، دفاع وطن کے لیے پاک فوج جنگی مشقوں کی تیاریوں میں مصروف۔ پاک فضائیہ نے پاکستان کی سالمیت کی خاطر پیشہ ورانہ ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کی۔ پوری دنیا میں تکنیکی مہارت اور دلیرانہ شہرت سے جانی جاتی ہے۔ جدید ترین لڑاکا طیاروں سے لیس پاک فضائیہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزے کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ متعدد مریض نازک صحت کے ساتھ علاج مکمل کیے بغیر وطن واپس آ چکے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بیان، کہا خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کچھ پاکستانی شہریوں کے اٹاری سرحد پر پھنسے ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ بھارتی حکام اگر اجازت دیں تو ہم اپنے شہریوں کو واپس لینے کو تیار ہیں۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کسی قسم کی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا ہماری معاشی ترقی امن کی متقاضی ہے، ہم باوقار امن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلگام واقعے کا بھارت نے تاحال کوئی ثبوت نہیں دیا۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں انتظامی کوتاہیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر پہلگام حملے کی تحقیقات کی پیشکش۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے دو ٹوک موقف اپنا لیا، کہتے ہیں ہم پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا، بھارت اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ بھارت کی روش خطے کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ پہلگام واقعے کو جس طرح بھارت نے رپورٹ کیا اس پر ہمیں شک ہے۔ بھارت سچائی کا سامنا کرنے سے گھبرا گیا، بھارت نے وزیر اعظم شہباز شریف کا یوٹیوب چینل بلاک کر دیا۔ شہباز شریف کے کاکول اکیڈمی پاسنگ آؤٹ سے خطاب بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وزیر اعظم کے چینل پر تقریر چلنے کے بعد بھارت کی شکایت پر تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ وزیراعظم کے یوٹیوب چینل کے بعد مودی سرکار آئی ایس پی آر کے یوٹیوب چینل سے بھی گھبرا گئی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حقائق سامنے لانے پر مودی سرکار نے آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل بھی بلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی میڈیا بیانیے کی جنگ جیت گیا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے پاکستان کے اکثر ٹی وی چینلز پہلے ہی معطل ہیں۔ لاہور قلندرز، اسٹار بلے باز بابر اعظم اور محمد رضوان سمیت معروف پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یوٹیوب چینل بھی بند کر دیے۔ بھارتی فوجی قیادت میں بڑی تبدیلی، پہلگام واقعے پر را کی خفیہ دستاویز لیک ہونے کے بعد بھارت کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جنرل رانا کو فوری طور پر ڈی آئی اے کی سربراہی سے ہٹانے کا حکم جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو انڈمان ونکوبار المعروف کالا پانی میں جبری بھیج دیا گیا۔ لیک دستاویز نے عالمی سطح پر بھارت کا مذاق بنا دیا۔ پہلگام آپریشن کی صداقت پر بھارتی کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ ڈاکیومنٹ میں اعلیٰ سطح کے جھوٹے آپریشنز میں فوجی اور سیکیورٹی اداروں کا کردار سامنے آ گیا۔ پاک بھارت جنگ چھڑ گئی تو بنگلہ دیش کو 7 مشرقی بھارتی ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش چین کے تعاون سے 7 ریاستوں کو بھارت سے کاٹ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق میجر جنرل فضل الرحمان نے پاک بھارت جنگ کی صورت میں بھارت پر حملے کا مشورہ دے دیا۔ بنگلہ دیش کے سابق میجر جنرل کے اس بیان سے بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے قریب ترین ہیں۔ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشیوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر پاکستانی اور سکھ برادری کا احتجاج۔ مظاہرین نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا سکھ پنجاب کی دھرتی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کی تو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پیرس میں بھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی بھارتی دھمکیوں اور سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے خلاف نعرے بازی۔ شرکا کا پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان۔ جی آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفارت خانے آمد، ایرانی سفیر سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا حالیہ دنوں میں ایرانی شہر بندر عباس میں بم دھماکے پر اظہار افسوس۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سربراہ جے یو آئی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مودی خطے میں جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے، ہم بھارت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی. جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. بولے فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں مودی فسطائیت پر اتر آیا. مودی نے RSS کے نظریے کے پرچار میں خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا. فالس فلیگ ڈرامے کی ناکامی پر نریندر مودی حواس باختہ ہے. پاک بھارت کشیدگی، پختونخوا میں عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام. صوبے کے 29 اضلاع میں سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے 50 الیکٹرک سائرن نصب کر دیے گئے تاکہ کسی بھی ممکنہ جنگی صورتحال سے شہریوں کو آگاہ کیا جا سکے. سائرن کی ترتیب حساس اور گنجان آباد علاقوں میں کی گئی ہے. سول ڈیفنس حکام کے مطابق یہ سائرن خاص طور پر جنگی یا ہنگامی حالات میں فعال کیے جائیں گے. ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہو کر آواز اٹھانا نہایت خوشائند ہے. مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے خاموشی توڑ دی. قائمہ کمیٹی امور خارجہ کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں نواز شریف نے کہا پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا اور عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی. سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنی جماعت کے سربراہ نواز شریف کو سینٹ میں مسلم لیگ نون پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی سے آگاہ کیا. نواز سے نیدرلینڈ کی پاکستانی سفیر بینی ڈی ویرز کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری سمیت نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم $2.3 ارب تک پہنچنا اطمینان بخش ہے. نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. بطور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ خواتین کی قیادت اور شمولیت کو فروغ دینا میرا مشن ہے. راولپنڈی کی سزائے دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر مقدمات کے 124 گرفتار ملزمان کو سزائیں سنا دی. اعتراف جرم پر 4 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی. ان سزائے دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی 26 نومبر کے 24 مقدمات کی سماعت. عدالت نے غیر حاضر 1074 ملزمان کی ضمانت خارج اور شناختی کارڈ بلاک اور اکاؤنٹ منجمد کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. آئندہ سماعتوں پر سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی گئی. عدالت نے مقدمات کی سماعت 7، 8 اور 9 مئی تک ملتوی کر دی. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں اہم پیش رفت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی جس کے مطابق یہ درخواستیں 8 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئیں. درخواستوں پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کریں گے. سپریم کورٹ سے سینیٹر اعجاز چودھری کو ریلیف مل گیا. اعجاز چودھری کی ضمانت منظور. سپریم کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا. جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا حصہ بنایا. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے. ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سماعت. وزارت داخلہ کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام امور مکمل. جوائنٹ سیکرٹری داخلہ کی الیکشن کمیشن حکام کو بریفنگ. بتایا معاملہ وزارت داخلہ نے کابینہ کو بھجوا دیا ہے. کابینہ کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے. الیکشن کمیشن کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت. سینئر منسٹر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا. مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے پہلے فیز کا مرحلہ وار جائزہ لیا. میونسپل کارپوریشن لاہور کی 3705 اواسا کی زیر اہتمام 230 اسٹریٹس کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. وزیر ریلوے ان ایکشن. حنیف عباسی کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ. صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار. حنیف عباسی نے ڈویژنل میڈیکل آفیسر سائمہ ممتاز کو معطل کر دیا. ملازمین کی غیر حاضری پر اسٹیشن ماسٹر لاہور کی سرزنش. حنیف عباسی نے کہا من پسند بھرتیوں کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچے.
گورنر پنجاب سے پاکستان میں نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو تجارت، کھیلوں اور عوامی سطح پر فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب کا دو طرفہ کھیلوں کے حوالے سے تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور، بولے پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان گیمز ایکسچینج پروگرام شروع کرنے سے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ نیدرلینڈز کی سفیر نے کہا، پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان عوامی سطح پر وفود کے تبادلے ہونے چاہیے۔ پاکستان کے لوگ مہربان، پرامن اور محبت کرنے والے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی جنیوا میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ مصدق ملک نے مختلف فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ قطر کے وزیر ماحولیات سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ ماحولیات سے متعلق مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کیے بغیر ان سے توقعات رکھنا بے معنی ہے۔ مصدق ملک کی یورپین یونین کے کمشنر ڈائریکٹر سرکولر اکنامی سے بھی ملاقات۔ وزیراعظم کی آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری، صارفین کو 4743 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی گفتگو، کہتے ہیں آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی۔ حکومتیں سنگل بائر ماڈل کو ختم کر کے بولی کی بنیاد پر بجلی کی خریداری کریں گی۔ منصوبہ بندی کے تحت مستقبل میں لگنے والے پلانٹس کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا۔ صارفین کو 2790 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی 84 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹنے کا معاملہ، میئر کراچی مرتضی وہاب نے نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم، سربراہی ڈی ایم ڈی پلاننگ خرم شہزاد کریں گے۔ تحقیقاتی کمیٹی لائن پھٹنے کی ٹیکنیکل اور آپریشنل وجوہات کا جائزہ لے گی۔ لائن کی مینٹیننس ہسٹری کا بھی معائنہ کیا جائے گا۔ کمیٹی انکوائری رپورٹ جلد ایم ڈی واٹر کارپوریشن اور میئر کراچی کو پیش کرے گی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، سرمایہ کاروں کو اربوں کا فائدہ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز میں ہی زبردست تیزی، 2900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,14,113 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی فی تولہ قیمت میں 1300 روپے کی کمی، سونا 3,44,500 روپے فی تولہ کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,114 روپے کی کمی، 10 گرام سونا 2,95,353 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار، کراچی اور لاہور کی مخصوص فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند۔ پاکستان ایویشن اتھارٹی نے نوٹس جاری کر دیا۔ کراچی اور لاہور کے فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مخصوص فضائی حدود جزوی طور پر بند کر دی گئی۔ فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ کمرشل پروازوں کا فلائٹ آپریشن متبادل روٹس کے ذریعے جاری ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز عہدے سے مستعفی۔ مائک والٹز اقوام متحدہ میں امریکہ کے اگلے سفیر ہوں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو قائم مقام قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا گیا۔ یمن حملوں کی منصوبہ بندی سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے اسکینڈل پر مائک والٹز کو سخت تنقید کا سامنا تھا۔ اس سے قبل رپورٹ سامنے آئی تھی کہ مائک والٹز جلد اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ جو ملک یا فرد تیل یا پیٹرو کیمیکل ایران سے خریدے گا اس پر پابندیاں لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا ایران سے تیل کی خریداری کرنے والے امریکہ سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کرے گا۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تمام خریداری بند ہونی چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا ہفتے کو ہونے والا دور منسوخ کر دیا گیا۔ میچ کا شوق گلے پڑ گیا۔ امریکہ میں بیس بال میچ کے دوران اسٹینڈ میں بیٹھا شخص 20 فٹ بلندی سے گر کر شدید زخمی، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ زخمی ہونے والے شخص کی حالت تشویشناک، کھلاڑیوں نے زخمی مداح کے لیے ہمدردی اور نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بڑے ٹاکرے، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ، صاحبزادہ فرحان 36 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ کراچی کنگز کے ہاتھوں شکست کے بعد ملتان سلطانز ٹرافی جیتنے کی ریس سے باہر ہو گئی۔ یہ ملتان سلطانز کی ایونٹ میں 7ویں شکست تھی۔ پی ایس ایل 10 کے پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ 6 میچز کھیل کر 5 میں کامیابی کے بعد 10 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر۔ پشاور زلمی 6 میچز میں 2 میں کامیابی کے بعد 4 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔
ستمبر میں شیڈیول ایشیا کپ ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کی زد میں آ گیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی نے ستمبر میں شیڈیول ایشیا کپ کے انعقاد کو ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا کر دیا۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی سری لنکا یا متحدہ عرب امارات کے سپرد کیے جانے کا امکان۔ ایشیا کپ کے وینیو کا تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ بھارت پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دے گا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے 2023 میں بھی ٹورنامنٹ ہائبرڈ ماڈل پر کھیلا گیا تھا۔ تھائی لینڈ میں ہوگی پاک بھارت باکسنگ جنگ۔ سندھ پولیس کے کمانڈو شہیر آفریدی کا 3 مئی کو بھارتی حریف ترجوت سنگھ باوا سے ہوگا مقابلہ۔ شہیر آفریدی بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے لیے تیار۔ فتح کی صورت میں شہیر آفریدی کا شمار دنیا کے 50 بہترین باکسرز میں ہوگا۔ شہیر آفریدی نے اب تک 17 مقابلے لڑے، 15 میں کامیاب رہے، 1 ہارے اور 1 برابر رہا۔ شہیر آفریدی نے بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع۔ مری، گلیات، اٹک اور چکوال میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ پشاور، ایبٹ آباد سمیت پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان۔ آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کے امکانات۔ ترجمان پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ موجودہ موسمی صورتحال میں آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ۔ شہریوں کو خراب موسمی صورتحال میں کھلے آسمان تلے ہرگز نہ جانے کی ہدایت۔ بارشوں میں مختلف حادثات کے باعث 2 شہری جاں بحق اور 24 زخمی ہوئے۔ 9 عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستانی شوبز کی خوبصورت اداکارہ ہانیہ عامر کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے منسوخ کیے گئے جھوٹے بیانات کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، مجھ سے منسوب بیان یا رائے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرتی جو نفرت یا غلط فہمی کو جنم دے۔ اداکارہ نے تصدیق شدہ معلومات پر ہی بھروسہ کرنے اور غیر مصدقہ خبروں سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان سے سونے کے زیورات اور نیم قیمتی پتھروں کی ایکسپورٹ بند ہونے کا خدشہ۔ ایکسپورٹ کا SRO 760 معطل کرنے کی سفارشات تیار۔ کابینہ اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ SRO 760 2013 کے تحت سونے کے زیورات اور نیم قیمتی پتھروں کی ایکسپورٹ کی ریگولیشن سخت کی گئی تھی۔ درآمد کردہ سونے پر امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ اور انٹرنیٹ کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی ایک اور کوشش۔ اسپیس ایکس نے فلوریڈا سے 28 V2 سیٹلائٹ زمین کے نچلے مدار میں بھیج دیں۔ فالکن 9 راکٹ 8.5 منٹ میں بحر اوقیانوس میں لینڈ کر گیا۔ یہ پوسٹر پہلے بھی کئی بڑے مشنز میں استعمال ہو چکا ہے۔ یہ اسپیس ایکس کا 466واں اور رواں سال 2025 کا 51واں مشن ہے۔ دوبارہ استعمال کے کامیاب بوسٹرز کی تعداد 440 ہو گئی۔